واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورہ حجرات کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے خطبات جمعہ کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج اس عظیم سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ میں جو احکامات بیان کیے گئے، ان میں سے صرف اللہ کے ایک حکم کی وضاحت کرتا ہوں. فرمایا، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو. اصل میں یہ سورہ مبارکہ، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ اس لائق ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے چند منٹ نہیں، زندگیاں وقف کرتے ہیں. ایک ایک حکم میں وہ گہرائیاں، پہنائیاں، مفاہیم اور معنی کے ایسے تلاطم خیز سمندر اور اخلاقیات کے ایسے قیمتی ہیرے اور موتی چھپے ہیں کہ جو اس سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. اے ایمان والو، گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس پر ایک ادھوری سی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اور آج ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض دفعہ انسان جب بدگمانی کرنے لگتا ہے تو بدگمانی کے بعد پھر اگلا سٹیج ہوتا ہے جاسوسی کا. کسی کے بارے میں گمان پیدا ہوا کہ دیکھنے میں تو یہ اچھا ہے،
لیکن اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا، فلاں انسان میرا ہمسایہ ہے، یہ اپنی تنہائیوں میں کیا کرتا ہے، فلاں شخص بڑا صالح ہے لیکن اپنی خلوتوں میں کیسا ہے، فلاں میرا دوست ہے لیکن اس کی راتیں کیسی ہیں۔ کبھی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے اور بدگمانی کی اگلی سٹیج ہوتی ہے جاسوسی۔ کہا زیادہ گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاسوسی کا پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے، کسی انسان کی کمزوریاں، اس کے عیوب، اس کے نقائص اور اس کی خامیاں جن پہ پردہ پڑا ہو، ان کو تلاش کرنا اور پھر اسے چاک کرنا۔ دوسرا مطلب جاسوسی یہ بھی ہے کہ ایسی معلومات، ایسی خفیہ انسان کی راز کی باتیں جو انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، اس کے ان رازوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرنا، اس کی اس خفیہ باتوں تک رسائی کی کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی جاسوسی میں آتی ہیں۔ یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کا آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کمزوریوں کو ڈھونڈنا یہ بھی جاسوسی ہے۔ ایسی خفیہ معلومات جو انسان کی پرائیویسی سے تعلق رکھتی ہیں، نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ ان کو دوسروں کے سامنے آشکارا نہیں کرنا چاہتا، ان کو تلاش کرنا، دونوں کے لیے لفظ جاسوسی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جاسوسی کتنا بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو منظر ہے، رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہے، انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، مرسلین موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں، بلکہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کی بھی عدالت اللہ رب العزت نے قائم کرنی ہے اور ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو تمام ذی شعور مخلوقات موجود ہیں، فرشتے بھی موجود، انسان موجود، انسانوں کی تمام اقسام موجود، جنات بھی موجود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل جناب ابن عمر، ان کے ساتھی جناب صفوان کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا، ایک آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا جناب ابن عمر، وہ والی حدیث جس میں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی سرگوشی کا منظر بیان کیا ہے، وہ کیسے ہے، ذرا مجھے سنائے نا۔ اس موقع پہ جناب ابن عمر نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، یدنی اللہ العبد یوم القیامہ حتی یضع کنفہ علیہ ویسترہ، تین باتیں ارشاد فرمائیں، بندہ مومن کو قیامت کے دن اللہ اپنے قریب کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یضع کنفہ علیہ، اس پہ اپنی حفاظت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی برکت اس کے اوپر ڈال دے گا، وَيَسْتُرُهُ، پوری کائنات موجود ہوگی لیکن اس بندے کو اللہ کائنات کی نگاہوں سے چھپا لے گا۔ کیسے چھپائے گا وہی بہتر جانتا ہے، کیسے پردے ڈالے گا وہی بہتر جانتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کو قریب کر لے گا، رحمتیں برکتیں اپنی طرف سے حفاظتیں اس کے اوپر نچھاور کر دے گا، وَيَسْتُرُهُ، اور اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا، اور قریب کر کے اللہ اپنے بندے کو اس کے گناہ گنوانا شروع کر دے گا۔ اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور بعض دیگر
صحیح احادیث میں 2 دفعہ بندہ کہے گا یا اللہ جی یہ گناہ ہو گیا تھا، نعم یا ربی، نعم یا ربی، جی ہاں یہ گناہ ہوا تھا، یہ گناہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوا کے کہیں گے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ گناہ گنواتے گنواتے بندہ اپنے تئیں سوچے گا انہو قد ہلکا، آج میں تو برباد ہو گیا، آج میں تو برباد ہو گیا۔ سارے گناہ ایک ایک کر کے گنوائے جانے لگے، لیکن اللہ تیری رحمتوں، تیری محبتوں، تیری عظمتوں، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری عنایتوں پہ قربان جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ اپنے بندے سے کہے گا اے میرے بندے سترتوہا علیک فی الدنیا، دنیا میں تو نے سارے گناہ کیے، میں نے پردے ڈالے، اغفرھا لک اليوم، آج بھی پردے ڈال کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ فیعطیٰ صحیفۃ حسناتی، یہ دیکھو نیکیوں والا تیرا نام اعمال ہے، یہ تجھے دیا جاتا ہے۔ وہ مبارک بادیں وصول کرتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، نیکیوں کا نام اعمال لے کے ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں میں خوش خوش دوڑتا دوڑتا واپس جائے گا۔ ایک اور منظر ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، یہ منافق ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ پاپی ہوگا، یہ مجرم ہوگا۔ اللہ اس کو بلائیں گے، کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی اللہ کی رحمت کا انتظام نہیں، اللہ کی محبت نہیں۔ فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں، انسانوں میں سے انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، رسل موجود ہیں، جنات موجود ہیں، والدین موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں، ہمسائے موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے اللہ گواہوں کو کھڑا کرے گا، فرشتوں گواہی دو، کیا کرتا رہا؟ پوری دنیا کے سامنے فرشتے بولے یہ کرتا رہا۔ میرے نبیوں تم بھی گواہی دو، نبیوں نے گواہی دی۔ اعضاء سے کہا تم بھی گواہی دو، اعضاء نے گواہی دی۔ انسانوں سے کہا تم بھی گواہی دو، انسانوں نے گواہی دی۔ زمین سے کہا تو بھی بول کے بتا کیا کرتا تھا، زمین بولی۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سب گواہ پکار کے کہنے لگے یہ ظالم لوگ ہیں۔ پھر آواز آئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، کائنات کے لوگوں سن لو، ان ظالموں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے۔ یہ 2 منظر ہیں۔ یہ کیوں 2 منظر ہیں؟ ایک کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے اور ایک کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے وہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو ذلیل و رسوا کیا گیا اس کا گناہ شرک، کفر، ظلم، منافقت کے اوپر مبنی تھا، اس لائق نہیں تھا کہ پردہ پوشی کی جائے۔ اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پردہ پوشی اپنے جیسے انسانوں کی کرتا تھا اس کے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے، اور جو جاسوسیاں ہی کرتا رہتا تھا، ہر وقت کمزوریاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اپنے ہمسائے میں، اپنے دوست میں، اپنے عالم میں، اپنے خطیب میں، اپنے لیڈر میں، اپنے قائد میں، اپنے احباب میں، اپنے باس میں، اپنے ملازم میں، اپنے متاحت میں، وہ ظالم انسان اس نے زندگی کا وتیرہ بنا رکھا تھا۔ کمزوریاں ڈھونڈنی ہیں، جاسوسیاں کرنی ہیں، نقائص کو تلاش کرنا ہے، تلاش کرنے کے بعد سب پڑے ہوئے پردوں کو چاک کرنا ہے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پردے چاک کرتا تھا تو اللہ نے اس کے گناہوں کے پردے پوری دنیا کے سامنے چاک کر دیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ میں اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص اہتمام کے ساتھ بیان کیا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ صحیح بخاری والی اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ ابن عمر ہیں، اور اس حدیث کے راوی جو ابھی پیش کرنے لگا ہوں اس کے بھی عبداللہ ابن عمر راوی ہیں۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر پہ تشریف لائے۔ کیا آپ کے آنے کا انداز ہوگا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، اور مدینہ رسول جیسا خوبصورت مبارک شہر، اور تربیت یافتہ صحابہ، اور ہماری مائیں پڑوس میں ان کے گھر، اس کے باوجود فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز دی آپ نے۔ آج ایک نئے انداز سے آئے ہیں نا، اس لیے جناب ابن عمر وہ منظر کھینچ رہے ہیں، ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، فنادا بصوت رفیع، اونچی آواز کے ساتھ پکارا۔ ایک روایت میں اضافہ ہے حتیٰ کہ جو مسجد کے قریب والے گھر تھے اور گھروں میں بیٹھی عورتیں تھیں ان تک آواز پہنچ گئی۔ کیا کہا؟ یا معشر من آمن بلسانی ولم یفض الایمان الی قلبی، او مدینہ کے باسیوں، اے وہ لوگو، اے میرے امتیوں جو اوپر سے اسلام لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں پہنچا نہیں ہے، لا توز المسلمین، میرا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، ان کو تانے نہ دیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی جاسوسیاں نہ کیا کرو۔ اسی ہی جاسوسی کہتے ہیں، تتبعوا عوراتہم، خوبصورت عظیم ترین لفظ ہیں، ان کے پردوں کو تلاش نہ کیا کرو، ان کے پردوں کو تلاش نہ کیا کرو، ان کے رازوں کی ٹو نہ کیا کرو، ان کے پردے والی چیزوں کے پردے چاک نہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردے کی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے، رب العالمین اس کی تلاش میں ہو جاتا ہے، اور پھر جس کی تلاش میں رب ہو جاتا ہے، یفضحہ ولو فی رحل بیتی، اس نے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی گناہ کیا ہو تو وہاں بھی اللہ پردے چاک کر کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس قدر خطرناک جرم ہوتا ہے جاسوسی۔ نقائص کو تلاش کرنا، کمزوریوں کو تلاش کرنا، گناہوں کو تلاش کرنا، انسان کے اندر چھپے ہوئے عیوب، وہ بیچارہ جو تنہائیوں میں کرتا ہے، پردوں میں کرتا ہے، نگاہوں سے چھپ چھپ کے کرتا ہے، نہ جانے پھر کیسی کیسی معافیاں بھی مانگ لیتا ہے، اور کیسے کیسے رو بھی لیتا ہے، دھو بھی لیتا ہے، کیسے اپنے دل کے زنگ اتار بھی لیتا ہے، اور کیسے صاف بھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ نہیں، یہ معافی مانگے یا نہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ کرے یا نہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ ارادے، یہ پلاننگز، یہ منصوبہ بندیاں، اور اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کر لینا۔ رب العالمین نے کہا او ایمان والو، او ایمان والو، ایمان والو، مانتے ہو میرے قرآن کو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ کیا کیا انداز ہوتے ہیں جاسوسی کے جو میں نے مشاہدات دیکھے ہیں، مختصر وقت میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جاسوسی کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ ہم براہ راست ایسے چبھتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں جو اگلے بندے کو پسند ہی نہیں ہے۔ رشتہ آیا تھا، واپس کیوں ہو گیا تھا؟ تمہاری بیٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ طلاق کیوں ہو گئی تھی؟ منگنی کیوں ٹوٹ گئی تھی؟ وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ بس یوں ہی چسکے لینا، یہ چسکے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک دیتے ہیں، ان کے زخموں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ آپ تنہائیوں میں دعائیں کریں، اللہ ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے،
اچھا تیری شادی کو 2 سال ہو گئے، بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا، پیدائش کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ مشاہدات وہ ہیں جو آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے ہیں۔ میں اس بہن بیٹی کو آج تک نہیں بھولتا جو ہمارے گھر میں ایک دفعہ مہمان کے طور پہ آئی اور دوبارہ کبھی نہ آئی۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں آپ کے گھر گئی، پتہ نہیں وہ کون سی خاتون تھی، آتے ہی اس نے مجھ سے سوال یہ پوچھا تھا، سنا ہے تجھے طلاق ہوئی ہے، کیوں ہوئی تھی؟ پہلی ملاقات، اور اتنا عجیب سوال۔ آپ لوگوں کے زخموں پہ کیوں نمک چھڑکتے ہیں؟ آپ ان سے ایسے سوال کیوں پوچھتے ہیں جو ان کو بتانا اچھا نہیں لگتا ہے؟ ایک نوجوان مجھے ملا، عرض کرنے لگا، آنکھوں میں آنسو لے کے کہتا ہے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ میں اتنا پریشان اس بات سے نہیں ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں، جتنا میں لوگوں کے سوالوں سے پریشان ہوں کہ کیوں اولاد نہیں ہوئی ہے؟ 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 1 سال ہو گئے۔ آپ کو کیا ان سوالوں سے غرض ہے؟ آپ کیوں پردے چاک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں زخموں پہ نمک چھڑکنا چاہتے ہیں؟ آپ مرہم نہیں رکھ سکتے، دلاسا نہیں دے سکتے، حوصلہ نہیں دے سکتے، تو اذیت ناک سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پردہ چاک کرنے ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ روزانہ کتنے کما لیتے ہو؟ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ اس طرح کے سوالات، وہ تمام سوالات جو کوئی انسان دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے دعوی ایمان کرتے ہو، ولم یفض الایمان الی قلبی، ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا ہوا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مسلمانوں کو اذیت نہ دیا کرو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اور ان کی پردے کی چیزوں کی تلاش اور ٹوبے نہ رہا کرو۔ جاسوسی کا ایک اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ جاسوسی کرواتے ہیں معصوم بچوں سے، معصوم بچوں کو جب ہم اس چیز کے اندر انوالو کر لیتے ہیں تو ایسا انسان اتنا ظالم ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ جاسوسی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بچوں کے خوبصورت مستقبل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر سیاستیں چلتی ہیں، بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، اداروں میں، دفاتر میں، پلازوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اس کا ایک گھناؤنا انداز یہ ہوتا ہے جاسوسی کا۔ معصوم بچوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، تمہاری ماما کیا کرتی ہیں، تمہاری بہنیں کیا کرتی ہیں، تمہارا بھائی کیا کرتا ہے، گھر میں لڑائی تو نہیں ہوتی، گھر میں یہ تو نہیں ہوتا، گھر میں وہ تو نہیں ہوتا۔ کبھی عورتوں کے ذریعے سے جاسوسی کروائی جاتی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج کے دوسرے گھر کی عورتوں کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک بدترین انداز ہوتا ہے جاسوسی کا جو ہمارے معاشرے میں اپنایا جاتا ہے۔ کبھی ملازموں اور خادماؤں کے ذریعے اور ماتحت لوگوں کے ذریعے جاسوسی کروائی جاتی ہے۔ ملازم سے پوچھتے ہیں تمہارا مالک کیا کرتا ہے، کیسے سلوک کرتا ہے، کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، کیسے رکھتا ہے، کیا دیتا ہے، کیا نہیں دیتا۔ ملازمین کے ذریعے، ماتحت لوگوں کے ذریعے کبھی ہم جاسوسی کرواتے ہیں، ہمسایوں کے ذریعے، پڑوسیوں کے ذریعے، ان کے ذریعے سے اور ان کے توسط سے اندر کے حالات کی ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، براہ راست غلط سوال پوچھ کے، اور کبھی کسی ذریعے سے جاسوسی کا ایک بدترین انداز کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، دروازوں سے جھانکنا، چھتوں سے جھانکنا، ونڈو سے جھانکنا، کان لگانا اور یوں محسوس کروانا کہ بندہ سویا ہوا ہے، اسے تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن باتوں کو سنتے رہنا، دیواروں کی اوٹ میں جاسوسیاں کرنا، کتنا خطرناک جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، جس نے کسی گروہ کی بات سنی اور وہ نہیں چاہتے تھے
کہ یہ ہماری بات سنیں. تو بندے گفتگو کر رہے ہیں, آپ پڑوس میں جا کے بیٹھ کے سنیں کیا کہہ رہے. عادت ہے نا, بعض لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم تو اب تو آئی ٹی کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, اور اس میں تجسوسی کے نت نئے انداز متعارف ہو گئے. دوسروں کا ڈیٹا کھولنے کی کوشش کرنا, ان کے موبائل کے ذریعے سے ان کے اندر کے رازوں کو, ان کی کالز کے ریکارڈ کو, ان کے کالز کو, ان کی فون کو, ان کے لیپ ٹاپ کو, ان کے پورے جو بھی اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹس کو ہیک کر کے کسی ذریعے سے کال ملائی ہے اور غلطی سے مل گئی, اور آپ خوب کان لگا کے سننے لگے کہ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ سب اس حدیث کی ذیل میں آتے ہیں. صحیح بخاری کی عظیم حدیث, آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ لوگوں کی ایسی باتیں سنتا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہ سنے. من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون, جو لوگوں کی ایسی بات سنے جو لوگ چاہتے ہیں کوئی نہ سنے, صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ, کل قیامت کے دن ایسے جاسوس انسان کے کانوں میں اللہ سیسا پگھلا پگھلا کے ڈالیں گے. پورے کر لو اپنے شوق سننے کے. یہ جو تمہارے کان میری حدوں کو پھلانگتے تھے اور وہ باتیں سنتے تھے جو دوسرے نہیں سنانا چاہتے ہیں, جاسوسیاں کرتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظیم تعلیمات ہے. قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. ہمارے رویے کیسے ہیں. کبھی جاسوسی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ براہ راست کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے وہ وقت منتخب کرتے ہیں جو افراتفری کا وقت ہو, تاکہ ان کے گھر میں جائیں اور گھر کے راز ہمیں معلوم ہو جائیں. میرے بھائیوں, گھر کے اندر کے معاملات تو خصوصاً اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں اتنے محترم ہیں کہ وہاں کا تو ہر معاملہ ہی پرائیویٹ ہوتا ہے, اور وہ بد تہذیب انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے گھروں کے معاملات کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے. پرلے درجے کا احمق اور اخلاقیات سے گرا ہوا انسان ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اگر میں وہ آپ کے سامنے احادیث رکھوں جو گھروں کی پرائیویسی کے متعلق ہیں تو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر چاہیے ہوگا. سورہ نور کا بڑا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ گھر کے رازوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں, ایک صاحب ملنے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کنگھی مبارک ہاتھ میں ہے, سر مبارک میں کھجا رہے ہیں, اور وہ یوں آپ کے حجرہ مبارک پہ جو دروازہ ہے اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سے اندر جھانک رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تم میری طرف میرے گھر میں جھانک کے دیکھ رہے ہو, میں اسی کنگھی کو تمہاری آنکھ میں مار کے تمہاری آنکھ ضائع کر دیتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. گھروں کی پرائیویسیاں کیا ہوتی ہیں. اللہ کے بندو, یہ 4 منزلہ گھر کس لیے ہیں اگر تم نے اندر ہی جھانکنا ہے. یہ بیڈ روم کس لیے ہیں اگر تم نے اندر کے راز فاش کرنے ہیں. یہ 4 دیواریاں کس لیے ہیں اگر تم نے ہر گھر کے اندر کی معلومات تک پہنچنے کی ناپاک کوششیں کرنی ہیں. یہ محلے کس لیے ہیں, یہ پرائیویسی کس لیے ہے, یہ ازدواجی معاملات کس لیے ہیں, یہ پردے کس لیے ہیں, یہ دیواریں کس لیے ہیں, یہ اتنے جتن اپنے گھر کے لیے کس لیے انسان کرتا ہے. اگر آپ نے اس کی پرائیویسی میں خلل انداز ہونا ہے اور اس کی نجی معاملات کو اور گھر کے معاملات کو بازاروں میں لے کے آنا ہے, میں بار بار کہتا ہوں اس سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقیات کے جنازے نکال کے رکھ دیے ہیں, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ہماری اخلاقیات کو. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہر وقت سیلفیاں بن رہی ہیں. خود اب تو ہمیں اپنے بھی شاید ایسی عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات بھی فیس بک پہ لا رہے, واٹس ایپ پہ لے رہے ہیں. یہ ہمارا ڈنر ہے, یہ ہمارا لنچ ہے, یہ ہمارا کھانا ہے, یہ ہم کھا رہے, یہ ہم کر رہے. کیسی فضول حرکتیں ہیں. حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے. یہ جو ویڈیو ہے یہ تبلیغی مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے, لیکن عجب معاملہ دیکھا ہے. تبلیغ کے بعد کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ہر چیز کا منظر, ہر چیز کو
بس کیمرے کی آنکھ کے نیچے ہر چیز آنی چاہیے. اب کھانا کھا رہے ہیں، اب چائے پی رہے ہیں، اب یہ کھا رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، ہر چیز، ہر بات کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. کسی وقت انسان کس حال میں ہوتا ہے، کسی وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس کیمرے اور موبائل نے تو آ کے ہماری ساری کی ساری پرائیویسی اور ہماری نجی زندگی کو ایسا اوپن اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ اخلاقیات کے جنازے تک نکل کے رہ گئے. او میرے بھائیو، اللہ کا حکم ہے، ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو. بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سنن نسائی میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، جو شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ گھر والے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں، فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں کہ ہمارے گھر میں کیوں جھانک رہے ہو، فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ، میں اللہ کا پیغمبر فیصلہ کرتا ہوں، ایسے انسان کی آنکھ ضائع ہو جائے تو نہ وہ قصاص لے سکتا ہے نہ دیت لے سکتا ہے. ایک آنکھ پھوڑنے کی دیت 50 اونٹ اللہ نے مقرر کی ہے. اتنی عظیم نعمت ہے آنکھ، لیکن وہ آنکھ جو جاسوس ہو جائے، جو لوگوں کے گھروں میں جھانکے، اندر ٹٹولے کے کیا ہو رہا ہے، اس طبیعت کو اللہ کے پیارے نبی نے اتنا ناپسند کیا کہ اسے گھروں کا تقدس کہیے کہ ایک قانون بنا دیا رہتی دنیا تک کے لیے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، وہ بدلے کا بھی تقاضا نہیں کر سکتا، کہ ساس کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا، ولا دیتا، اور وہ 50 اونٹ دیت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کا جرم اتنا قبیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، ٹوبے نہ رہا کرو، لوگوں کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو. میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے پیارے سامعین محترم، لاہور کے دور دراز جگہوں سے تشریف لانے والوں اور پنجاب بھر سے آنے والوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں. اگر آپ عیب ڈھونڈنا ہی چاہتے ہیں نا تو بڑا کھلا میدان ہے، بہت کھلا میدان ہے. تنہائیوں میں بیٹھ جائیں اور اپنے عیبوں کی فہرست بنا لیں. بیٹھ جائیں تنہائیوں میں، رات میں، خلوت میں، اکیلے میں، اور ڈھونڈیں اپنے عیب. کیا کیا میں نے بچپن میں، کیا کیا میں نے لڑکپن میں، کیا کیا میں نے راتوں میں، کیا کیا میں نے دوپہروں میں، کیا کیا میں نے عزتوں کے ساتھ، کیا کیا میں نے دوستوں کے ساتھ، کیا کیا میں نے اپنے والدین کے ساتھ، کیا جرم کیے میں نے اپنے بہنوں بھائیوں کے خلاف، کیا جرم کیے میں نے اپنے رب کے خلاف اور اپنے رسول کے خلاف. ڈھونڈنا ہے تو اپنے عیب ڈھونڈو نا، اپنے عیب ڈھونڈو. یہ پوچھا جائے گا تم کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ اپنے گھروں میں کیسی زندگی گزارتے تھے. حتیٰ کہ یاد رکھیے گا اور اس بات کو نوٹ کیجیے گا، حکمران کے لیے بھی بلا وجہ لوگوں کی جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جب میں اس طرح کے میسیجز پڑھتا ہوں نا کہ تمام کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور تمام ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے سچ ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے، یہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن تمام لوگوں کی کالز کو ریکارڈ کرنا کہاں کی اخلاقیات ہے؟ شرن تو اس کی کوئی اجازت نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، ان الامیر اذا ابتغى الریبة فی الناس، جب حکمرانوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈنے میں لگ جائیں، وہ حکمران لوگوں کو خراب کر دیں گے، لوگوں کو خراب کر دیں گے. جناب ابو الدرداء کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی سے حضرت امیر معاویہ نے جو بات کے خلیفہ بننے والے تھے یہ ایسی حدیث سنی کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس سے اللہ نے ان کو بہت فائدہ دیا، اس سے اللہ نے ان کو بہت فائدہ دیا. ہاں چند ایک مقامات ہیں جہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہو، وہاں ہم
ٹوہ میں رہ سکتے ہیں، وہاں ہم حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری اولاد وہ بھی اس وقت جب خطرہ ہو کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، جب اندیشہ ہو، علامتیں ایسی محسوس ہونے لگیں یا ان کی حرکتیں بتانے لگیں کہ کہیں کسی ایسے گروہ کا یہ شکار نہ ہو جائیں، غلطیوں کا، بری راہوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس وقت بحیثیت والدین وہ بھی اس وقت جب اندیشہ ہو، جب کوئی ایسی علامتیں ہوں کہ غلط راہوں میں نہ کہیں پڑ جائیں، تربیت کی مجبوری جب بن جائے، تو اس وقت ہم اپنی اولاد کے حالات سے آگاہ رہ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اس وقت یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے حکمرانوں کو جب کسی گروہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یا اشارے مل جائیں کہ غلط حرکتوں میں ملوث ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، دہشت گردی میں، واردات میں، فلاں غلط کاموں میں، پھر اس وقت اجازت ہے کہ ان لوگوں کے لیے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، مفاد عامہ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، پھر تو اس طرح کا کام کرنا بعض دفعہ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ یا مسلم امہ کی حفاظت کے لیے، مسلم سٹیٹ کی حفاظت کے لیے غیر ممالک کفار ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے حالات سے آگاہ رہنا، وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔ یا بعض دفعہ گھروں میں کوئی رشتے ناطے کی بات چل رہی ہے اور ہم نے اپنی پیاری بیٹی کو، جسے ہم نے 20-22 سال تک محبتوں سے پالا ہے، عمر بھر کے لیے کسی کے حوالے کرنا ہے، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، کیسا انسان ہے، جرائم پیشہ تو نہیں ہے، کس نوعیت کا ہے، تاکہ ہماری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی، لیکن عام حالات میں یہ حکم ہے کہ جاسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو تجسس کا عمل ہے اس سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عموماً کبھی نیت ہوتی ہے کسی کے کمزوریوں کو تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، بد نیتی، اور کبھی کبھی انسان جو ہے اس کی بد نیتی نہیں ہوتی، بدگمانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بدگمانی بھی نہیں ہوتی، بد نیتی بھی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ اگلے بندے کے حالات کا پتہ کرے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیسے نہیں کر رہا۔ تینوں وجوہات جو بھی ہوں، باہر صورت سوائے چند مشروط حالات کے، عام حالات میں دوسروں کی پرائیویسی میں دخل اندازی یہ جاسوسی ہے، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہماری نجی زندگیاں بھی پاکیزہ بنائے، اور قیامت کے دن بھی ہماری نجی اور ہر طرح کی زندگیوں کے اوپر اللہ پردہ پوشی فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.